عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ یوں کہیے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے تمنائی رہتے ہیں کہ ہمیں رخ زیبا نظر آ جائے، پیارے آقا کے چہرہ مبارکہ کے انوار، اس کی تجلیات، اس کی برکات، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال، بزرگوں کا انداز، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بات ہو رہی چہرہ مصطفیٰ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ تو یہاں پا مانے پاؤں اور ناخن پاؤں مبارک کا ناخن۔ فرما رہے ہیں کہ ہمارا دل تو نبی پاک کے پاؤں مبارک کے ناخن مقدس کا شیدائی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ناخن کی عظمت ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، اس کے حسن کی کیا بات ہوگی، اس کے جمال کی کیا بات ہوگی، اس کی عظمت، اس کی رفعت کی کیا شان ہوگی۔ انشاءاللہ اسی چہرہ مصطفیٰ کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے دیکھ کر کافر ایمان لے آتے تھے، دلوں کی دنیا زیر و زبر ہو جایا کرتی تھی اور حالات بدل جایا کرتے تھے۔ اندھیروں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو روشنیاں ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کے مکان عالی شان پر آپ تشریف فرما ہوئے تو اس مکان کو عالی شان بھی بنایا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چراغوں سے، فانوسوں سے آپ نے مستغنی کر دیا۔ اب آپ کو چراغوں کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے گھر سے روشنی کی جو نا کرنیں پھوٹا کرتی تھی، اور پورا گاؤں دیکھ کر حیران رہتا تھا کہ حلیمہ کے گھر یہ روشنی کیسی ہے۔ وہ روشنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کی تھی۔ اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ چہرہ مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اپنے دل کے اندر بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغین ہیں، عرفان حفیظ عطاری مدنی، غلام محی الدین عطاری مدنی، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ غلام محی الدین بھائی، بات ہے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور روشن چہرے کی کہ جس کے آگے سورج بھی شرما جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دن رات حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ زیبا کے حوالے سے صحابہ کے اقوال اور ان کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا، نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، سبحان، بعد میں کسی کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آپ کو حسن کل عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام یہ اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، اور یہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ یہاں تک واقعات ملتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنے ہوں گے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر جو ہے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں، آپ کا حسن کیسا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی
یوسف کو جو حسن ملا وہ میرے حسن کا آدھا ہے. اللہ، یعنی حسن کا ایک جزو آپ کو دیا گیا تھا. کمال اللہ نے ہے، تو کمال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو آپ کے چہرہ زیبا کی تو شان ہی نرالی ہے کہ جو اس کو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں گم ہو جاتا تھا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اللہ اللہ. اور چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ غالب آ جائے، جب وہ چھا جائے. یہاں پر چاشت اور چاشت کا وقت اور رات کا وقت، ان دو اوقات کی قسم ارشاد فرمائی گئی، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر چاشت کے وقت سے مراد ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رات کہ اس رات کی قسم جب وہ چھا جائے تو رات سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفیں. اللہ، گویا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی قسم ارشاد فرمائی کہ ان کے چہرہ انور کی قسم، اس چہرے کی قسم، چہرہ پاک مصطفیٰ کی قسم. اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، سبحان اللہ. تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی. واہ واہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن ہے. بخاری شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں حسین تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہترین تھے. سبحان اللہ. یعنی ظاہری حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا اور باطنی حسن بھی عطا فرمایا. تو یہ حسن و جمال مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ حسین و جمیل تھے اور اخلاق میں بھی سب سے حسین و جمیل تھے، اخلاق بھی سب سے اعلیٰ تھے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اللہ، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو ایسا حسن دیا گیا کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا گیا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب آپ سنیے خصائص الکبریٰ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتی ہیں کہ محبوب کے چہرے کا نور ایسا تھا. آپ فرماتی ہیں خصائص الکبریٰ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت اندھیرا تھا اور سوئی سے کچھ سی رہی تھی، اچانک ہوا چلی، چراغ بجھ گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. اب اندھیرا تھا، میں نے سوئی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ سوئی وہ سوزن مجھے نہ مل پائی کیونکہ اندھیرا تھا، وہ چراغ بھی بجھ گیا تھا. تو آپ کہتی ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تھا کہ مبارک چہرے سے جو انوار و تجلیات کا ظہور ہوا اور جو روشنی نکلی، اس نکلنے والی روشنی کی برکت سے میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لی. یعنی یہ تصور تو کرے نا غلام محی الدین بھائی کہ ایک باریک سی سوئی اور اندھیرا جو نہیں مل رہا، اس میں مکانات بھی تو پکے نہیں تھے نا. بالکل. سوئی کا تلاش کرنا اندھیرے میں یقیناً مشکل تھا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا جمال اور نور تھا کیسا کہ پیارے آقا کے نور کی وجہ سے وہ باریک سی سوئی نظر آ گئی. کیسا ہوگا آپ تصور کریں. بڑے بڑے فوکس، بڑی بڑی لائٹیں، بڑے بڑے بلب مدنی چینل کے ناظرین بسا اوقات جو ہے وہ روشنی پیدا نہیں کر پاتے کہ انسان جو ہے وہ سامنے نظر آنے والی چیز نظر نہیں آتی روشنی میں، مگر حضور کا نور مقدس ایسا تھا کہ کیا کہیے اس کا کہ ایک چھوٹی سی سوئی اس کے اندر آپ نے تلاش کر لی. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. بڑی پیاری بات ہے. اب اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں عرفان بھائی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. وہ حضور کے چہرہ زیبا، حضور کے حسن و جمال کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ خود حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. کیونکہ آپ جیسا حسن و جمال والا تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب. آپ ہر عیب سے پاک
آپ پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، سیدنا حسان بن ثابت صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیارے آقا کی یہ تعریف، یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد غلام محی الدین بھائی نے بیان کیا کہ وہ ایک فرماتے ہیں کہ نبی پاک جیسا میری آنکھ نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ تو یہ جو کمال ہے پیارے آقا کے حسن و جمال کا، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو اس کا نور بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو محبت تھی، یہی بات تھی کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نبی پاک کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان جیسے اخلاق والا، ان جیسے کمال والا، ان سے جمال والا کوئی اور نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اس لیے وہ سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین خالی صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا، عرفان بھائی بیان کریں گے آپ کہ پچھلی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا۔ محبت رسول بڑھانے کے لیے آپ کو جس کا بھی ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بڑا انٹرسٹڈ ہے جی اور ہر مسلمان جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ ذکر ایسا ہے کہ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ یعنی وہ ابھی غلام محی الدین بھائی بات فرما رہے تھے تو اب گفتگو ہے چہرہ مصطفیٰ پر، اور چہرہ جو ہوتا ہے ظاہر ہے یہ انسان کے جو پارٹس آف باڈی ہیں ان میں سب سے جو نمایاں ہوتا ہے، جس سے انسان کی خوبصورتی اور بدصورتی کا لوگ تعین کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اس کا اظہار جس سے ہوتا ہے وہ چہرہ ہے۔ اچھا پھر یہ چہرہ ہے کس شخصیت کا؟ اللہ اللہ، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، جن کے صدقے اس کائنات کو بنایا گیا۔ تو وہ شخصیت کیسی حسین و جمیل ہوگی۔ اچھا پھر جیسے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ کے اوصاف وہ جو پہلی کتب میں بیان کیے گئے، مدنی چینل کے ناظرین سے میں اس پر عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا، الذین، سورۃ الاعراف ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی، نبی کا معنی کنز الایمان شریف میں کیا گیا جو غیب جاننے والے، امی کا ترجمہ کیا گیا بغیر پڑھے۔ اچھا فرمایا ہو گیا ان کے اوصاف کیا بیان کیے گئے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی جس کے اوصاف وہ لکھے ہوئے پاتے ہیں اپنے پاس، کس میں؟ تورات اور انجیل میں۔ واہ واہ، جو پہلی امتیں گزریں ان کے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی امتوں کو بتایا، ان کے اوصاف بیان کیے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری آیت کریمہ میں جو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ والی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اللہ اللہ، دو وعدے بیان کیے گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، دوسرا یہ والا وعدہ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ اس رسول کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے، تمام مفسرین کا، کہ یہاں اس رسول سے مراد نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہے۔ رسول تشریف لے آئیں مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق فرما دیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہے۔ تاکید کے کلمات ہیں، اگر عربی گرامر کو دیکھا جائے تاکید کا صیغہ استعمال ہوا، اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ واہ واہ، امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرتے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں کتنی تاکیدات بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ایمان لانا ہے، مدد کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے اقرار بھی کروایا گیا، ان معظم ہستیوں سے ارواح میں اقررتم، فرمایا اکتفا اس پر نہ فرمایا گیا کہ اقرار فرما لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ بھی لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکیدات سے مزین فرمایا گیا
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اور ان پر ایمان لانے کو اور ان کی مدد کرنے کو۔ اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی اپنی امت کو بتاتے رہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی جو اگرچہ سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن ان کے اوصاف پہلی کتابوں میں مذکور ہوئے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ صحیح۔ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خزائن العرفان میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، حدیث پاک کی روشنی میں سیدنا عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تورات میں وہ کون سے اوصاف ہیں اللہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور لکھے ہوئے ان کے پاس، ان پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کچھ اوصاف تو وہ ہیں جو قرآن میں بھی بیان کیے گئے، سبحان اللہ، یعنی تورات میں بیان کردہ کچھ اوصاف وہ ہیں جو تورات میں بھی ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہیں، فرمایا کچھ وہ ہیں کہ جو تورات شریف میں ہی ہیں۔ پھر آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اس طرح کا مفہوم بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سخت مزاج نہیں ہیں، اور فرمایا نہ ہی بازاروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور ان کو تمام امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ ابد تک ایک جو بیان کیا گیا، صدر الفاضل نے ہی آگے جا کے تفسیر میں بیان کیا، فرمایا کہ انجیل یوحنا جو ہے، اگرچہ آج کل جو انجیل ملتی ہیں یہ تراجم ملتے ہیں تو تراجم وغیرہ میں بہت چینجنگ ہو چکی ہے، جی، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ابھی بھی مذکور ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان و رفعت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ فرمایا اس میں ایک چیپٹر وہ بھی ہے کہ جہاں 14ویں باب میں آیت 16 میں یہ کہا گیا کہ میں جاتا ہوں باپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ پروردگار تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے گا اللہ جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر فرمایا اس مددگار کے اوپر حاشیہ دیا گیا کہ اس سے مراد ہے شفیع، شفاعت کرنے والا اور وکیل، وکالت کرنے والا ان کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابد تک رہیں گے، تو اشارہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد قیامت ہے اور کسی نبی کا آنا نہیں ہے۔ اور ساتھ اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمانے والے ہیں اور امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور لوگوں کو راہ راست پر لائیں گے۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری خوب آپ نے گفتگو کی پچھلی کتابوں میں نبی پاک کے اوصاف کے بارے میں۔ یقیناً دیکھیں ہر عاشق رسول جب اپنے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے اندر سے جھوم اٹھنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ زیارت کرنا یقیناً ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پوری فرما دے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ بات چہرہ مصطفیٰ کی کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں اور کالز کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابی کی تعریف میں دیدار کی شرط ہے، تو کیا جنہوں نے دیدار نہیں کیا وہ صحابی کہلائیں گے؟ دیکھیں دیدار کی شرط صحابی کی تعریف میں نہیں ہے، بلکہ صحابی اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اب بعض صحابہ کرام نابینا بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، تو وہ بھی صحابی ہیں۔ تو اب دیدار یہاں شرط نہیں ہے، صحبت شرط ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہوں ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا تھے مگر صحابی ہیں، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو صحبت شرط ہے، دیدار شرط نہیں ہے، اگرچہ صحابہ کرام کی اغلب اکثریت وہ ہے جنہوں نے دیدار کیا ہے اور صحبت بھی اختیار کی ہے۔ اگلی کال۔ کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے بیداری اور خواب دونوں میں دیدار کیا ہو؟ کوئی کیوں، بہت سارے ایسے ہیں۔ عرفان حفیظ بھائی؟ جی بے شک بہت سے ایسے ہیں، یہ خوش نصیبوں کا حصہ، اگر یہ ہے تو بڑا اعلیٰ منصب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی
حالت میں آپ کا دیدار کرنا، یہ وہ عظیم شرف ہے۔ بالکل، یعنی دیکھیں نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی حیات ظاہری میں سر کی آنکھوں سے دیکھا، صحبت پائی، ابھی آپ نے بیان فرمایا وہ صحابی بن گئے۔ اب صحابی کی اور بن نہیں سکتا، وہ تو ان کے لیے خاص تھا اس وقت کا یعنی ان کی اصل مین چیز دیکھا جائے تو یہی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جی، اور آقا کے دیدار سے فیض یاب ہونا، سبحان اللہ، یہی شرف بعد والوں کو ملے تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگرچہ صحابیت کا درجہ نہیں ملے درجہ تو نہیں مل سکتا، اعزاز، لیکن وہ جو وصف تھا، خاص وصف، اللہ، اس کے سبب سے وہ صحبت اور زیارت سے وہ صحابی کے لقب سے ملقب ہوئے، اس کا ایک خاص چیز وہ کیا تھی کہ بیداری کے عالم انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے انہوں نے اپنے آقا کے جلوے دیکھے، سبحان اللہ، سبحان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں حاضری دے کر، آپ کا قرب پا کر، آپ کی زبان حق ترجمان سے الفاظ کو نکلتے ہوئے دیکھا، سماعت کیا، آپ کے ساتھ سفر کیے، آپ کے سارے معاملات کو دیکھا تو وہ اعزاز ملا۔ اب یہاں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ اگرچہ وہ صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن اتنا بڑا اعزاز کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور بڑے مقربین بارگاہ کو یہ ملتا ہے۔ بالکل، ہر ایک کا حصہ نہیں ہے جو علماء نے بیان فرمایا اس حوالے سے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بھی ہے کہ دیکھنے کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، کس طرح دیکھا، مثالی صورت دیکھی، کیا صورت کیفیت تھی، وہ پھر ایک علمی بحث ہو جاتی ہے، وہ ہم یہاں نہیں کریں گے۔ یہاں پر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنا یہ بہت سے نیک لوگوں سے منقول ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے، زبردست علمی شخصیت ہیں، حافظ الحدیث ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی، زبردست علمی شخصیت ہیں، تقریباً علم حدیث کی ہر جہت پہ آپ نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں آپ نے، 20 کتابیں آپ کا تو کمال یہ تھا کہ محسن بھائی ایک دو مرتبہ نہیں، اللہ، یعنی لفظ سن کے ایک بندے کی کیفیت چینج ہوتی ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ بیداری میں دیدار کیا، بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوئے، کیا اعزاز تھا۔ اور اس کا آپ نے خود ذکر فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہے تو آپ میری سفارش حاکم وقت سے کر دیں۔ تو آپ نے اس وقت اس بات کا اظہار فرمایا میں تمہاری سفارش حاکم سے ضرور کرتا، مگر میرا معاملہ یوں ہے کہ الحمدللہ میں حالت بیداری میں 70 سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں حاکم وقت کے پاس جاؤں اور میرا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اللہ، یعنی اظہار بھی کیا تحدیث نعمت کے طور پر، اور ساتھ دوسری بات بھی اس میں اس نعمت کو برقرار رکھنے کی تمنا ہے، اس کی وہ حب ہے کہ یہ باقی رہے۔ تو اس طرح آپ نے خواب میں بھی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرف ہوئے۔ سیدنا مشہور بزرگ ہیں سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتابیں جو ہیں بہت مشہور و معروف ہیں، وہ اور ہمارے زمانہ قریب کے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عشق ماہ رسالت، عدیم البرکت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، جن کی تو شان ہی کیا ہے، سبحان اللہ، کہ جو انہیں کہتے امام اہل محبت ہیں، وہ عشق و محبت کا استعارہ ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف یوں پایا جب حاضری مدینہ طیبہ کے لیے گئے اور وہاں حاضر بارگاہ ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جن کی عظمت کے لیے تن من دھن سب وقف کیا ہوا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ جذبات اور کیفیات ہیں، ان کا دیدار کاش نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، تمنا آرزو لیے بیٹھ گئے۔ اچھا تو ادھر تمنا ہے، ادھر اپنے عاشق کی آزمائش کہہ لیجیے، آزمایا جا رہا ہے، اور اس میں وسعت آ رہی، محبت میں بڑھتا ہے نا بندہ اس سے، یعنی ایک دوری میں بھی ایک عاشق کو مزہ ہے اپنا، جس کو ہے درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کو محسوس کی اپنی ترجمانی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا یہ اپنا شعر ہے۔ تو کیفیات ایسی ہوتی ہے نا عاشقوں کی۔ تو رات تو تمنا اور التجا میں گزر گئی، دیدار اس رات قسمت میں نہیں تھا، گزر گئی۔ اب نیکسٹ پھر جذبہ، کمال ہے نا عاشقوں کا انداز بھی کیسا نرالا ہے، ادھر رات گزاری بیتابی میں اور پھر قلم چلا اور ایک نئی نعت، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں،
तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वाह वाह। मुख्तलिफ कैफियत का जिक्र करते चलते रहे। मक्ता में पहुंचे तो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे हम तो अदबन कहते हैं, तुझसे शायदा हज़ार फिरते हैं। आजिज़ी का इजहार भी किया, उस बारगाह में आजिज़ी करनी है, आजिज़ी का इजहार किया, और जब ये अपनी कैफियत अर्ज़ की सुभान फिर ऐसा करम हुआ कि चश्माने करम से दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, अपनी आँखों को की प्यास बुझाई, कल्ब को राहत पहुँचाई। सुभान अल्लाह। और जहाँ तक आलमे रुया में देखने का ताल्लुक है तो उसकी तरफ आपके बाद अशार इस तरफ इशारा करते हैं कि जिससे ये लगता है आपकी मशहूर नातिया गज़ल है, कमाल की गज़ल है वो, सुभान अल्लाह। नातिया गज़ल है, अपने जज्बात का इजहार है, याद में जिसकी नहीं होशे तनो जहां हम, अल्लाह फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोज। यानी ये वो इशारा कर रहा है कि आप ने तमन्ना की है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दोबारा दीदार हो, और कई मरतबा किया होगा, वे तो आशिक थे। क्या बात है, ये भी बात हो रही है चेहरा मुस्तफ़ा की। दीगर अशार में जैसे फरमाया ना आपने, इसी तरह फरमाया कि पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रो किए सर को रो किए, अल्लाह यही वो कौन सी नौबहार है फिर, और अल्लाह पेशे नज़र वो नौबहार। तो वही वाक़या है कि जब आपने बेदारी ज़ियारत की तो आप अपनी कैफियत बता रहे हैं आला हज़रत, पेशे नज़र वो नौबहार, और दिल सजदे को दिल है बेकरार। शरीयत ने मना किया है, सजदा करना नहीं है। फिर तड़प उठती है तो कहते हैं ना हो आका को सजदा, आदम और यूसुफ को सजदा हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत। शरीयत की पासदारी करनी है, वगरना दिल तो बड़ा करता है। शरीयत को पेश नज़र रखना है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों को इस तरह आपने अपने अशार में बयान किया। माशाअल्लाह। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, हुज़ूर के औसाफ हम सुनते हैं, यकीनन हम भी इश्क का दावा करते हैं, मगर हम अपनी कैफियत को जरा देखें कि हमारी कैफियत क्या है। क्या हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का वो अंदाज नसीब है कि जो एक आशिक रसूल को होना चाहिए? तो ये सब कैफियत पढ़ने से, आशिक रसूल की सोहबत में बैठने से मिलती है। अच्छी सोहबत में रहेंगे इंशाअल्लाह इश्क बढ़ेगा, और गफलत भरी सोहबतों में रहेंगे तो वहां जाकर फिर इंसान ये सारी चीजें भूल जाता है। यहूद के जो उलमा थे उन्होंने तौरेत, इंजिल, दीगर कुतुब पढ़ी हुई थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनमें से बाद ईमान भी लेकर आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा ज़ेबा को देखकर यहूद के उलमा जो मुसलमान हुए, उनमें से किसी का वाक़या आप जिक्र करें। उनमें जो एक सर फहरिस्त नाम आता है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद वहाब बिन मुनब्बे और दीगर हजरात थे यहूद में से कि जो मुसलमान हुए। सही। अब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अहले किताब के बहुत बड़े आलिम थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था कि तुम अहले किताब के बहुत बड़े आलिम हो, बताओ मेरे मुतालिक क्या है तौरात में, दीगर किताबों में, पिछली किताबों में। तो वही आयत जो इरफान भाई ने हमारे पढ़ी, वो आयत जो है इन्होंने पढ़ के बताई। और फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि आप बताएं, अभी ये इस्लाम नहीं लेकर आए थे। जी जी। इन्होंने कहा कि आप अपने रब का तारुफ पेश फरमाएं, आपके रब कैसा है, आपके रब का तारुफ क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सूरह इखलास जो है पूरी सूरह मुबारका लेकर उतरे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का तारुफ सूरह इखलास की सूरत में बयान फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके कोई बराबर नहीं, कोई हमसर नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। बेशक। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जब ये ईमान लेकर आए तो इन्होंने औसाफ तो पढ़े हुए थे, और ऐसे औसाफ थे दीगर किताबों में कि अहले किताब के बारे में तो ये फरमाया गया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये नबी पाक को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। यानी बेटों बाप से ज्यादा बेटों को कौन जानते, इतनी पहचान निशानी है, इतना जिक्र, इतनी निशानी, इतने औसाफ बयान किया। यानी यूं समझें कि मिलाद मुस्तफ़ा दीगर किताबों में बयान किया गया, जिसकी वजह से इनको इतनी पहचान हुई। तो अब अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो लोग दूर दूर से हुजूर की ज़ियारत करने के लिए आ रहे, तो मैं भी गया। जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप कहते हैं कि मैं ये जान गया कि ये किसी झूठे का चेहरा, फिर चेहरे से तो मुतासिर हो गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात सुनी इन्होंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारों से सिले रहमी करो। तो इन्होंने कहा कि मैं इतना मुतासिर हुआ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह। चेहरा मुस्तफ़ा देखकर इन्होंने ये फैसला कर लिया ये चेहरा है किसी महबूब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी सिर्फ चेहरा मुस्तफ़ा की वो बरकत थी कि जिनको देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम
ایمان لے کر آئے، اور پھر بعد میں جو انہوں نے مزید اوصاف کو دیکھنا چاہا، یقیناً ایمان تو دل کے اندر گھر کر گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ، آپ کے اوصاف حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ اور پھر دیکھیے عاشقان رسول ہر دور میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی تمنا کرتے رہے، اور انہیں زیارت جنہیں زیارت ہوئی ہے پھر ان کا انداز ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ پھر مہر علی شاہ صاحب خان بھائی، ان کا بڑا مشہور جو ہے وہ کلام ہے جس میں انہیں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ذکر کیا۔ آپ اس کلام کے حوالے سے یعنی جو انہوں نے وہ اشعار لکھے اور زیارت کا جو واقعہ اگر وہ بیان کریں۔ ماشاءاللہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں جی، اور زبردست علمی شخصیت، سبحان اللہ، شخصیت، ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کام اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل اس الحمدللہ، طرح آپ نے کام سر انجام دیا، آج بھی آپ کا مزار فیض الانوار وہاں برکتیں لٹا رہا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ جی جی، اور جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصف تو ہے نا، محبت تو یہ ہر عاشق رسول کی پہچان ہے۔ ایک مرتبہ اسی اپنی جذبات کا اظہار آپ نے اپنی زبان میں، جو پنجابی اور پوٹوہاری زبان جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں، اس کو میں آپ نے اپنے جذبات کی ترجمانی یوں کی ہے، بڑی مشہور ہے، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، واہ واہ، ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ اللہ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آج مجھے دوستوں کی یاد آ رہی ہے، آج دل جو ہے نا بڑا اداس سا ہے، سبحان اللہ، کیفیت وہ طاری ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اشعار میں، اپنی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، پھر تمنا پہنچتی ہے اس بارگاہ عالی میں کہ جس کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف عرض کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، ہاں ہاں ہاں، مکھ کہتے ہیں چہرے کو، مکھڑا کہتے ہیں، مکھ چند بدر، چاند جو چودھویں کا چاند، بدر وہ ہوتا ہے جو ماہ تمام ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہلال جب شروع میں ہوتا ہے تو ہلال کہتے ہیں، پھر وہ اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بدر کہلاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا وسلم، کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے نا وہ مبارک چہرہ وہ بدر کمال ہے واہ، اور بڑا شاندار ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا متھا کہتے ہیں پیشانی کو، متھے چمک دی لاٹ نورانی، ہاں 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 ہاں، آقا کا وہی چہرہ جو ہم بات کر رہے ہیں۔ سبحان کیونکہ اللہ، یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن و حدیث کی ترجمانی کی جا رہی بالکل ہوتی ہے۔ بالکل، تو کہتے ہیں کہ متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ کہتے ہیں کالی زلف، اکھ مستان، آنکھ مستانی ہے۔ آنکھ جو ہے وہ جذبہ یعنی حب الہی میں ایسی سرمست ہے کہ اس کی توجہ اللہ ہے، سبحان اللہ، وہ مخلوق کی طرف بھی توجہ ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں، واہ، مخمور یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخمور ہیں، سبحان اللہ، نشائے عشق الہی میں آنکھیں مخمور ہیں۔ اور مد بھریاں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی، سبحان اللہ، یعنی سرما ہم تو لگاتے ہیں نا، وہاں لگا ہوا، وہ قدرتی وہ سرمگی آنکھیں، سبحان اس اللہ، کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں، جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بنیاں۔ واہ واہ، پھر آگے وزید آگے سبحان اللہ، ترقی کرتے ہوئے آگے درجات پر پہنچتے ہیں، تو سبحان اللہ جب وہ پھر وہ نقاب اٹھ جاتے ہاں ہیں ہاں ہاں، اور پھر زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اللہ، سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں ما اجملک، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے کتھے جاڑیاں، کیا بات ہے، کیا بات دار سے بھی مشرف ہوتے ہیں، اللہ اللہ، کیفیات کا اظہار بھی ہوتا اور پھر اس کیفیت کا بیان بھی کریں نا، ما احسنکا، ما اجملکا، ما اکملکا، کیا بات ہے۔ اور یہی اشعار اس طرح کے جو ہے ہمارے بزرگوں کو ملتے ہیں، کوئی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی تعریف اپنی زبان میں کس انداز میں کر رہا ہے، کوئی کسی زبان میں کس انداز میں کر رہا ہے۔ میں اور آپ آج کے اس دور میں جو نبی پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد جو تقریباً 1450 سال گزر گئے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نبی پاک کے اوصاف کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اپنی اولاد کو بتائیں اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نبی پاک کی سیرت پڑھیں، سیرت مصطفیٰ ایک بہترین کتاب ہے، سیرت رسول عربی ایک بہترین کتاب ہے، اسے پڑھیں، اس میں نبی پاک کے حلیہ مبارک کا بیان ہے، عشق کا رنگ آپ کا بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح خطیب پاکستان مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذکر جمیل بہت کمال کی ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ، یہ آپ پڑھ لیں۔
اللہ نے چاہا عشق رسول میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، عشق رسول کے زینے بڑھتے چلے جائیں گے، چڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خمار ہوگا، اور اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صرف چہرہ مبارکہ کی کیا بات ہے، حضور کا ہر عضو ہی با کمال ہے، سراپا معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی سراپا معجزہ ہے، حضور کی آمد بھی معجزہ ہے، کمال کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہجرت فرمانا بھی کمال کا ہے۔ ہر عضو کے بارے میں ہم دیکھیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، میں اور آپ غور کریں، ہم نے اپنے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا پڑھا ہے؟ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، آگے بڑھیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے، ان کے دلوں کے اندر عشق رسول بڑھانے کے لیے مطالعہ کیجیے، اپنا قدم بڑھائیے، عشق رسول بڑھے گا۔ پھر درود پاک کی کثرت کیجیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو پھر دیدار مصطفیٰ کے بہت سارے اعمال بھی ہیں، درود پاک ان میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں بیداری میں یا خواب میں زندگی میں ضرور پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ لگن کے ساتھ مگن ہو جائیے درود پاک میں، انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آن ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا